نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ آج اس امت نے اپنے نبی کے طفیل اتنے سارے انعامات اٹھائے، لیکن اپنے نبی کی قدر نہیں کی، اپنے نبی کے دین کی قدر نہ کی، اپنے نبی کی سنت کی قدر نہ کی، اپنے نبی کے دیے ہوئے احکام اور طریقوں کی قدر نہیں کی۔ اکثریت امت مسلمہ کی ایسی ہے جو دین سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل میں سے کتنے فیصد ہیں جو فلمیں نہیں دیکھتے؟ کتنے فیصد ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں؟ کتنے فیصد ہیں جو 5 نمازیں مسجد میں پابندی سے پڑھتے ہیں؟ کتنے فیصد ہیں جن کے چہروں پہ حضور کی سنت ہے؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حضور کے لباس کو اپنے لیے عزت سمجھا ہوا ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو بچاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو اپنی زبانوں کو حرام سے بچاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو اپنے نبی کی سنت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ سروے کریں اور حساب لگائیں کہ اس امت کا کتنا تھوڑا طبقہ ہے جو اپنے نبی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور جوانوں کا کیا گلہ کیا جائے؟ ہمارے تو بوڑھے بھی داڑیاں منڈاتے ہیں، ہمارے تو بوڑھے بھی جب تک فیس بک پہ گھنٹوں برباد نہ کریں وہ سوتے نہیں ہیں، جب تک یوٹیوب پہ گھنٹوں برباد نہ کریں وہ سوتے نہیں ہیں، جب تک یہ کمزوروں کو گالیاں نہ دیں انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک یہ کسی پہ تبصرے نہ کریں اور غیبت نہ کریں اور ان کی برائیاں بیان نہ کریں تب تک انہیں نیند نہیں آتی۔ یہ ہمارے بوڑھوں کا حال ہے۔ تو وہ جوان جن کو یونیورسٹیوں کا ماحول ملا اور کالجز کا ماحول ملا جس میں لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں اور جس میں ڈانس سکھایا جاتا ہے، میوزک سکھایا جاتا ہے، جنسی مسائل سکھائے جاتے ہیں، تو ان بچوں سے کیا گلہ کیا جائے؟ اور چونکہ یہ امت اپنے نبی سے بے وفا ہے اس لیے پریشان ہے، چونکہ یہ امت اپنے نبی کی ناقدری کا ارتکاب کر رہی ہے لہٰذا یہ پریشان ہے۔ اس کا ہر کام الٹا ہے، ہر کام الٹا ہے، ہر کام الٹا ہے، ہر جگہ یہ مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ یہ پریشان ہے، ہر جگہ یہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے نبی سے بے وفا ہے۔ جب انسان کسی محسن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، کسی محسن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے۔ اس وقت غصے میں چلو، اس وقت غصے میں بدتمیزی بھی کر لیتا ہے، اونچی آواز میں بات بھی کر دیتا ہے، لیکن پھر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا؟ اب ابو کے ساتھ کیسے بات کی میں نے، امی کے ساتھ کیسے بات کی میں نے، اپنے استاد کے ساتھ میں نے کیسے بات کی؟ کسی محسن کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت ہو جائے، اس کی ناقدری ہو جائے تو بعد میں بھی احساس ہوتا ہے یہ کیسی پتھر دل امت ہے، یہ کیسی ستمگر امت ہے کہ آج اپنے نبی کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے، اپنے نبی کے طریقوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ جس نبی نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا، جس نبی نے اس امت کے لیے اتنی دعائیں مانگی، جس نبی نے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا فیصلے کروائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ قیامت کے دن جب لوگ حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے تو آپ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیں گے؟ یہ مطالبہ کسی نبی نے نہیں کیا۔ قیامت کے دن حساب تو اللہ لے گا نا، مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک تو اللہ ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ قیامت کے دن آپ میری امت کا حساب مجھے دے دیں گے تاکہ میری امت دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو؟ اس لیے کہ جو حساب لے گا وہ اعمال نامے چیک کرے گا، اعمال نامے دیکھے گا، اس کے بعد پھر فیصلہ کرے گا۔ تو میری امت کے اعمال نامے جب کھلیں گے تو میری امت تو رسوا ہو جائے گی، تو آپ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب تیری وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تیری امت
اوروں کے سامنے تو کیا رسوا ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ تیری امت تیرے سامنے بھی رسوا ہو۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اپنے نبی سے وفادار بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔